جی السلام علیکم، میرا نام عظیم عادل شیخ ہے اور میں حاضر ہوں اپنے ویلاگ ہیجمنی کے ساتھ۔ بہت سارے شاعروں نے بہت سی بات کی، دل دکھنے کی، دل ٹوٹنے کی، تو بہرحال یہ جو غیر حاضری رہی کچھ دنوں کی، تو اس میں اس دل دکھنے کو ایکسپیرینس کر لیا۔ چلیں، تھینکس ٹو ڈاکٹرس کہ بہرحال آج پھر دوبارہ سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ اور آج کی بات اس دوران میں جب تک میں کچھ یوں کہہ لیے کہ چھٹیوں پر رہا تو بہت سے کچھ ہوتا رہا دنیا میں، اسپیشلی ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے پوری دنیا میں بہت کچھ ہوتا رہا، پوری دنیا بہت کچھ امیدیں باندھتی رہی اور امیدیں ٹوٹتی رہیں۔ بنیادی نقطہ کیا ہے کہ اس وقت جہاں پہ دنیا موجود ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ بھائی دیکھ کیا رہی، باتیں ہو رہی ہے کہ اب کیا ہوگا، ایران جنگ، ایران امریکہ جنگ، اور کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ جنگ شاید بہت زیادہ بڑھ جائے اور اس کے اوپر کچھ نیوکس استعمال کر دیے جائے ایران کے اوپر اور کوئی نیوکلیئر وار شروع ہو جائے۔ Well, I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. We had a deal yesterday or the day before yesterday. It was all done. And then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. And they're wired differently, and we're not going to put up with it. We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing. And what they're doing is being very foolish, very stupid, and they've treated people horribly. They've killed 52,000 protesters so far that we can determine. It might be more than that, but 52,000 protesters have been killed, and it's really a terrible situation. تو دیکھیے اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں سمجھنی ہوں گی۔ اگر وہ ہم سمجھ جائیں گے تو ہم بہت سارے فیصلوں کو بڑی آسانی سے کر پائیں گے۔ ایک بات تو یہ دیکھیے، پوری دنیا اپنی صف بندی کر رہی ہے، اپنے معاملات درست کر رہی ہے۔ دنیا کے تمام تر ممالک جو صرف ایک ملک سے بندھے ہوئے تھے، چاہے وہ یورپ تھا، چاہے وہ گلف کنٹریز تھے، امریکہ تھا یا دیگر جاپان تھا یا دیگر کوئی بھی ممالک تھے، وہ صرف ایک ملک سے بندھے ہوئے تھے اور وہ تھا امریکہ۔ وہ صرف امریکہ کے جو امریکہ کہہ رہا ہوتا تھا اس کے مطابق چل رہے ہوتے تھے، اور امریکہ ان کے لیے ایک ایسا ملک تھا جو ان کے لیے شاید ان کو چھتر چھایاں مہیا کر سکتا تھا، جو ان کو سیفٹی سیکیورٹی مہیا کر سکتا تھا، جو انہیں تمام تر وہ ٹیکنالوجی، وہ اسلحہ، وہ چیزیں جو ان کی حفاظت کے لیے، ان کو تحفظ کے لیے ضروری تھی، وہ سب انہیں فراہم کر سکتا تھا۔ پوری دنیا کو ایسا لگتا تھا کہ اگر ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ تعلق قائم ہے ہمارا، تو ہم کسی بھی مشکل اور مصیبت میں آنے سے بچے رہیں گے۔ ایران جنگ کے بعد جو ایک بات جو بھی ہوا، باقی کتنے بم پھوٹے، کتنی ہلاکتیں ہوئیں، کتنی جانیں گئیں، کتنے نقصان ہوئے، کتنے جہازوں کی بمباری ہوئی، کہاں کہاں مہنگائی ہوئی، کہاں تیل پہنچا، کہاں نہیں پہنچا، یہ سب علیحدہ معاملات ہیں۔ لیکن ایک نتیجہ جو آخر میں جا کے نکلا، جو سب لوگوں نے، ایک پوری دنیا کے تمام تر لوگوں نے ایک بات کے اوپر یقین کر لیا کہ بھائی وہ جو ہمارا خیال تھا کہ امریکہ ہمارے تحفظ کے لیے ہر وقت موجود ہے، وہ بت جو تھا، وہ میتھ جو تھی، وہ ٹوٹ گئی۔ اور اب امریکہ کی اس طرح سے فادر یا گاڈ فادر یا مطلب ایک جو ٹاپ پوزیشن اس کی تھی دنیا کے اندر، وہ نہیں رہی۔ اب دیکھیے اس کے نقصانات کیا ہوئے۔ اس کے نقصانات بہت سارے ویلاگس میں آلریڈی آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ بھائی یورپین کنٹریز جو پہلے اس کے ایک اشارے کے اوپر اپنے طیارے لے کر اور جس کے اوپر حملہ کرنا ہوتا تھا اس کے اوپر حملہ کرنے پہنچ جاتے تھے، اور جس کو اس نے کہا کہ اس پر سینکشنز لگا دو، اس پہ پابندی لگا دو، اس سے لین دین بند کر دو، وہ سارے احکامات جو تھے وہ اس کے تسلیم کر لیے جاتے تھے اور منوً ان پہ عمل ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن ایران وار کے بعد سارے ممالک کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ بھائی ہمیں اپنی ہی ٹیکنالوجی تیار کرنی ہوگی اور اپنی ہی ٹیکنالوجی پر ڈیپینڈ کرنا ہوگا۔ اس کے جو بہت بڑے الائز تھے، لگتا تھا کہ بھئی ایک ہی ملک ہے، یہ امریکہ ہے، بس امریکہ کی یوں سمجھ لے کہ سائیڈ ونگز ہیں، یورپ اینڈ کینیڈا۔ اب کینیڈا
ایک بات دیکھیے، میں بار بار آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ کینیڈین پرائم منسٹر مارک کارنی کی تمام تر موومنٹس، اس کا انداز، اس کی باڈی لینگویج، اس کے ڈیسیژنز اور اس کے حکومت کرنے کا اور اپنی عوام کو ساتھ لے کے چلنے کا طریقہ کار آپ آہستہ آہستہ آبزرو کرنا شروع کر دیجئے۔ اگر اب کوئی دنیا میں لیڈر بن رہا ہے، پراپر لیڈرشپ لینے جا رہا ہے، تو وہ ہے کینیڈین پرائم منسٹر مارک کارنی۔ اور جو اگر کوئی بڑا ملک، کوئی مطلب ڈومینیٹنگ کنٹری بننے جا رہا ہے، مطلب آف کورس چائنا کی اور رشیا کی پوزیشن تو اپنی جگہ آلریڈی اسٹیبلش ہے نا، لیکن ان کے بعد اگر کوئی لیڈ لینے جا رہا ہے تو وہ ہے مارک کارنی اور کینیڈا۔ آپ اس کی تمام تر موومنٹس میں آپ کو وقتاً فوقتاً ہر انڈیویجول ملک کے بارے میں بھی بتاتا رہوں گا۔ تو کینیڈا کے بارے میں اور مارک کارنی کو آپ تسلسل اچھے سے دیکھتے رہیے۔ ابھی معاملات ان کے ڈسٹرب ہیں، آف کورس سیدھی سی بات ہے کہ وہ جو امریکہ کے ساتھ ان کے تمام تر بزنس ریلیشنز تھے، جو ان کے کانٹیکٹس بنے ہوئے تھے، جو رستے بنے ہوئے تھے، جو چیزیں آلریڈی چل رہی تھیں، اب وہ اس انداز سے نہیں چل رہی۔ جب وہ اس انداز سے نہیں چل رہی تو آف کورس ڈپ تو آئے گا۔ جب تک نئے کانٹریکٹس ہوں، میں دیکھیے بہت ساری چیز ایگزیکٹ نہیں بتا رہا اس ایپیسوڈ میں صرف آپ کو ایک اوور آل تجزیہ دے رہا ہوں، تاکہ جب میں آپ کو انڈیویجولی یورپ کی علیحدہ، یورپ کے تعلقات، یورپ کی جو ڈیلنگز ہیں، کس ملک سے کیا ہونے جا رہا ہے، اور وہ بھی یورپ کے ہر ملک کو علیحدہ علیحدہ رکھتے ہوئے جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اٹلی کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، اسپین کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، یا اسپین کیا کرنے جا رہا ہے۔ اس طریقے سے پھر جرمنی ہے، پھر برطانیہ ہے۔ ہر ملک جو ہے وہ اپنے عوام اور اپنے ملک کو دیکھتے ہوئے اپنی پالیسیز بنا رہا ہے، وہ امریکہ کو دیکھتے ہوئے پالیسیز نہیں بنا رہا۔ تو یہ بات ہمیں بڑے اچھے سے ذہن میں لے کے چلنی ہے، کیونکہ اب دیکھیے اگر آپ دنیا پر نظر رکھتے ہیں، اپنے معاملات کو دنیا کے معاملات سے جیو پولیٹیکل، جیو بز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اب ایک جنرل اپروچ کے ساتھ نہیں چلنا ہوگا، بلکہ آپ کو ایک انڈیویجول اپروچ کا چلنا ہوگا۔ اچھا دیکھیے، اب بات ہو رہی تھی کہ انڈیویجول اپروچ کے ساتھ چلنا ہوگا ہر ملک کے پریمیئر کو۔ تو ہم نے بھی عوام کے بطور عوام، ہم نے بھی ہر ملک کے پریمیئر، ان کی پالیسیز اور ہر ملک کے عوام کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پلانز بنانے ہوں گے۔ فرض کر لیں ایک بچے کو ہم نے پڑھنے بھیجنا ہے، تو بھیا پہلے والے معاملات نہیں رہے کہ آنکھیں بند کر کے ہم اٹھا کے برطانیہ بھیج دیں۔ ہم نے اگر کہیں جانا ہے جاب کرنے کے لیے، اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جاب آفر آ گئی ہے، چلو بھی نکلو اور پہنچ جاؤ۔ کیوں پہنچ جاؤ؟ کیا وہاں پہ ہمیں پراپر اٹینڈ کیا جائے گا؟ کیا ہمیں ریکوائرڈ جو ہمیں پروٹوکول ہے یا سروسز ہیں یا ہیلتھ ہے یا ایجوکیشن ہے یا بزنس اپورچونیٹیز ہیں یا جاب کے اندر ریلیکسیشنز ہے یا جو بھی، مطلب آپ کو انسان کا بچہ سمجھا جائے گا کہ نہیں؟ وہاں پہ آپ کو انسان سمجھا جائے گا کہ نہیں ہے؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی آپ ایلین ہیں، آپ ہمارے ملک میں نہیں رہ سکتے۔ بہت ساری چیزیں جو ہے ان کا شور شرابہ زیادہ ہوتا ہے، کچھ شور شرابہ نہیں ہوتا لیکن ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ بہت سارے یورپ کے ممالک میں دیکھیں اس طریقے سے، کیونکہ ان کے پاس جابس نہیں ہیں، ان کے پاس بزنس نہیں ہے۔ جب آپ کی اکانومی نیچے جا رہی ہوتی ہے تو آف کورس آپ کو جو اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، انفلیشن ہو جاتی ہے، مہنگائی ہو جاتی ہے۔ تو جب مہنگائی بڑھے گی، جب جابس روزگار کم ہوں گی، تو آپ کو وہ تمام لوگ برے لگنے لگیں گے جو آلریڈی جو جابس کا انجام دے رہے ہیں۔ جو وہاں کا جو نیٹو ہے، وہاں کا جو لوکل ہے، وہ کہتا ہے کہ جی مجھے آپ $20 گھنٹہ دیں، جبکہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک سے یہ کہیں گے ہمیں آپ $10 پہ دے دیں کام۔ تو جب 50% کے اوپر کوئی بندہ کام کرنے والا اویلیبل ہوگا تو اس کو $20، $25، $30 کیوں دیے جائیں گے؟ ڈبل دا پرائز، ٹرپل دا پرائز۔ تو اس طرح سے جابس کوئی اور لے کے چلا جاتا ہے تو نیٹیوز اینڈ لوکلز جو ہے نا، ان کو تکلیف ہونا، ان کو پریشان ہونا لازمی سی بات ہے۔ آپ اس ویلاگ میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں جنرلائزڈ اوور ویو آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آئندہ میں آپ کو انڈیویجول کنٹریز کے حوالے سے ایک ایک کر کے ان کی ایک انڈیویجول جو ان کی ڈیلنگز ہیں، میٹرز ہیں، اس کے بارے میں بتا سکوں۔ آپ مستقل اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب کینیڈا کیا کر رہا ہے؟
کینیڈا کی جو ڈیلز ہو رہی ہیں وہ دیگر ممالک کے ساتھ ہو رہی ہیں. وہ انڈیا سے ڈیل کر رہا ہے, وہ چائنا سے ڈیل کر رہا ہے, وہ جاپان سے ڈیل کر رہا ہے, وہ امریکہ سے ڈیلز کٹ کر رہا ہے, ختم کر رہا ہے. سملرلی یورپ کے کنٹریز امریکہ کے ساتھ ڈیلز ختم کر رہے ہیں. اب ڈیلز پہ آ جائیے, کون سی ڈیلز؟ اب ایک چیز لے لیجیے آپ, وہیکل. آٹو موبائل اگر فرض کریں پہلے یورپین انڈسٹریز, اور آٹو موبائل انڈسٹری جو تھی وہ ایک بڑی انڈسٹری تھی اور پریفرڈ تھی پوری دنیا کے اندر, ان کی ریکوائرمنٹ تھی. اب انتہائی تیزی سے اس کو ٹیک اوور کر رہا ہے چائنا. اگر ان کی آٹو موبائل انڈسٹری یورپ کی اور امریکہ کی ویک ہو رہی ہے تو اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ تو وہاں پہ جو انڈسٹری ہے, انڈسٹری ویک ہو رہی ہے یورپ کی اور امریکہ کی, تو اس کو کون ریپلیس کر رہا ہے؟ چائنا. جب انڈسٹری وہاں سے ریپلیس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ان کے پاس سے جاب بھی جا رہی ہے, جابس بھی ختم ہو رہی ہیں. پھر ان جابس کو کہیں تو انڈسٹری چل رہی ہے نا, اگر امریکہ یا کہیں اور انڈسٹری چل رہی ہے جو کہ انہیں سپلائی دے رہی ہے یورپ اینڈ امریکہ کو, تو جابس ان کنٹریز میں ملنا شروع ہو گئی ہیں. یورپ اینڈ امریکہ کی کنٹریز کے اندر جابس ملنا کم ہو گئیں, اور چائنا اور دیگر کنٹریز جہاں پہ یہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے ان وہیکلز کی. اب کینیڈا نے ہی اتنی بڑی ڈیل کی ہے چائنا کے ساتھ. اب اگر چائنیز وہیکل جو ہیں وہ کینیڈا پہنچیں گی تو آف کورس امریکن وہیکلز جسٹ اکراس دا بارڈر, جسٹ ایک تھوڑے سے ایک لائن کراس کر کے ادھر جو امریکن وہیکل آ جایا کرتے تھے, اب وہ نہیں آ رہے, اب وہ چائنا سے وہاں جا رہے ہیں. تو آپ کو جو نظر میں رکھنا ہے کہ بھیا اب امریکہ کے پاس جو وہ, اچھا اب آ جائیے, امریکہ ایک ٹیکنالوجی بیچ رہا تھا نا, وارفیئر ٹیکنالوجی آپ کی جو تھی, جو ملٹری ایکوپمنٹس تھے, وہ صرف اس وجہ سے دنیا کے دیگر ممالک امریکہ سے نہیں لینا چاہ رہے کہ یہ انڈر کوسچن ہے کہ بھائی کیا امریکن ٹیکنالوجی اتنی بہتر ہے, اتنی اچھی ہے, اتنی پاورفل رہ گئی ہے کہ وہ دیگر جو ٹیکنالوجیز ہیں جس کے اندر مینلی چائنیز, رشین اینڈ پاکستان کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کو مات دے سکے. اب لوگوں کا کانفیڈنس نہیں رہا, تو جو ممالک جو F-35 لینے کے لیے, F-16 لینے کے لیے منت کیا کرتے تھے, اب وہ ممالک ان ڈیلز کو آلریڈی, جو ان کانٹریکٹس کو, ان ایگریمنٹس کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. یعنی کہ امریکہ کی وارفیئر ٹیکنالوجی جو ہے, جو ملٹری ایکوپمنٹ ٹیکنالوجی جو بھی استعمال ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے یہ انڈسٹری بھی ان کی شدید کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. تو آپ کے پاس اور کیا تھا؟ دیکھیے, آپ جائیے اے آئی پہ جائیے کسی بھی, اور ان سے اگر چیک کریں گے کہ امریکہ کی ٹاپ جو کمپنیز ہیں, تو آپ کو دو طرح کی انڈسٹری ملے گی. ایک آپ کو ملے گی ٹیک کمپنیز, اور دوسری آپ کو ملے گی فوڈ اینڈ ڈسٹریبیوشن. ٹھیک ہے, والمارٹ ہے نا, جیسے اس طرح سے امیزون ہے. تو ادھر دوسری طرف چلے جائیں تو وہاں پہ ٹیک کمپنیز آتی جا رہی ہیں. ٹیک کا تو بیڑا غرق کر دیا آپ نے, کیونکہ وہ ٹیکنالوجی پہ سے تو ٹرسٹ ہی اٹھ گیا. اب ایفیکٹ کیا ہوگا؟ وہ جو کنٹریز جو چپس بنا رہے ہیں, وہ چپ اب اس کے لیے آپ کو ریئر ارتھ منرل ہی اویلیبل نہیں ہے, جو آپ کو جو منرلز ریکوائرڈ ہیں آپ کو, وہ چونکہ چائنا اس کو پروسیس کرتا ہے, ان کو پیوریفیکیشن جو ہے وہ چائنا کے پاس ہے, اور وہ امریکہ کو مزید دینے کو تیار نہیں ہے. تو آف کورس جب آپ کے پاس وہ منرلس نہیں ہوں گے, پریشیس منرلس نہیں ہوں گے, تو آپ کے پاس جو آلریڈی ریکوائرمنٹ ہے, آپ اپنے ملک کے لیے جو آپ کو بہت سارے وارفیئر تیار کرنے ہیں, بہت اکوپمنٹ تیار کرنے ہیں, بہت ساری چیزیں تیار کرنی ہیں, گیجٹس تیار کرنے ہیں, اس کے لیے جب آپ کے پاس وہ ریکوائرڈ منرلس نہیں ہیں, تو آپ دنیا کو کیا ایکسپورٹ کریں گے؟ یعنی تو امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ بڑی شدت سے ڈکلائن کر رہی ہے. پھر وہاں کے جو بہت سارے انہوں نے اپنے بیریئرز لگا دی ہیں جو انٹرنیشنل وزیٹرز تھے ان کے اوپر, اس کی وجہ سے ان کی ٹورزم بھی. کینیڈا میں چونکہ اب ان کے لیے محبت کی جگہ نفرت نے لے لی ہے اب کینیڈینز کے دلوں میں, تو اب کینیڈینز امریکہ ایز ٹورسٹ نہیں جا رہے. وہ جو کینیڈین ٹورسٹ کا بزنس تھا وہ امریکہ کے لیے
ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. سملرلی اب یورپین ٹورسٹ کے لیے بھی امریکہ جو ہے وہ فرسٹ چوائس نہیں ہے بلکہ شاید سیکنڈ چوائس بھی نہیں ہے. تو اگر یورپین ٹورسٹ بھی نہیں جا رہا تو بھائی کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی جو وارفیئر ٹیکنالوجی یا بزنس تھا وہ انڈسٹری تھی وہ تو آپ کی ویک ہو گئی. ٹورزم آپ کی انڈسٹری تھی وہ آپ کی ویک ہو کے چلی گئی. اس کے بعد آپ آ جائیں کہ آپ کا بہت بڑا بائر جو تھا چائنا تھا, آپ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر کا امریکہ کا, آپ کا وہ فوڈ اینڈ ایگریکلچر چائنا لینے کو تیار نہیں ہو رہا. وہ بھی آف کورس دیگر بہت سے ممالک ایون کینیڈا بھی ان سے لینے میں اس کوانٹٹی میں لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. تو اگر اتنا بڑا امپیکٹ امریکن اکانومی پہ آ رہا ہے تو وہ امریکن اکانومی پہ نہیں آ رہا, وہ پوری دنیا کے اوپر اسپریڈ ہو رہا ہے. کیوں؟ امریکہ کا ہے ڈالر ڈومیننس جو ہے وہ ایز گلوبل کرنسی وہ پوری دنیا سے آہستہ آہستہ چونکہ ختم ہو رہی ہے. تمام ممالک نے ایک معاشی جنگ کے طور پہ آپس میں اپنی جو ہے نیٹو کرنسیز کے اندر ڈیل کرنا شروع کر دیا ہے یا پھر یوان میں ڈیل کر رہے ہیں. یہاں پہ اب جو ایران کے ساتھ شروع ہوتا ہے, ایران بھی بڑی سیدھی سی بات, وہاں پہ اگر آپ یا تو یوان میں ڈیل کر لیں یا آپ اپنی لوکل کرنسی پہ ڈیل کر لیں, لیکن ڈالر میں ڈیل کرنے کے لیے ایران انٹرسٹڈ ابھی نہیں ہے بہت زیادہ. اب اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے تمام گلف کنٹریز کے اوپر. گلف کنٹریز کوشش میں ہیں کہ وہ پاکستان کی طرح کی پالیسیز اپنائیں کہ ٹھیک ہے بھئی ہم چائنا کے بھی, ایران کے بھی اور امریکہ کے بھی ساتھ ہیں, لیکن ایسا ہو نہیں پائے گا. پاکستان کو بھی اور دیگر ممالک کو بھی ایک دن آہستہ آہستہ یہ طے کرنا ہوگا, بلکہ ہماری خواہش نہیں ہوگی, یہ امریکہ کی خواہش ہوگی بھئی ایک طرف کھڑے ہو جاؤ, ایران کی خواہش ہوگی بھئی ایک طرف کھڑے ہو جاؤ, ہمارے سے دوست ہو یا امریکہ کے دوست ہو. یہ کلیئرٹی تو لانی ہی ہوگی. تو جب یہ کلیئرٹی لانے کی سچویشن آئے گی تو آف کورس گلف کنٹریز کو آپٹ کرنا ہوگا امریکہ کے علاوہ جو دنیا بننے جا رہی ہے. کیوں؟ اب امریکہ اتنی قوت نہیں رکھتا کہ وہ تمام دنیا کو ڈومینیٹ کر سکے اور تمام دنیا کو اپنی انگلی کے اشارے پر گھما سکے. تو اب اس ویلاگ کے اندر جیسے میں نے کہا میں جس اوورآل اوور ویو ایک دے رہا ہوں گا اور پھر اس کے بعد میں انڈیویجول کنٹریز کے اوپر آپ سے بات کروں گا ان ڈیٹیل. تو یہ ہمارا ایک پورا سبجیکٹ بنے گا تاکہ آپ دنیا کو آہستہ آہستہ سمجھتے رہیں. یہ میرے ہیجمنی کے جو ایپیسوڈز آتے رہیں گے اس کے حوالے سے میرا سبجیکٹ رہے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور اچھی بات بتا دوں کہ اس دوران میں جو مجھے یہ وقت ملا ایک جگہ کے اوپر رہنے کا اور کچھ کتابوں کے ساتھ اور ریسرچ کے ساتھ اور رابطے میں رہنے کا اور کچھ ٹیبل تو کیا کہیں پیپر ورک کرنے کا یا کمپیوٹر پہ ورک کرنے کا جو مجھے ٹائم ملا, اس میں اچھی بات یہ ہوئی کہ میں نے اس پورے وقت میں جو 2-4 ہفتے مجھے مل گئے تھوڑا سا ریلیکس پوزیشن میں, تو ایک بات سمجھ میں آتی چلی گئی کہ بھائی اب جنگ جو ہے نا وہ ہمیں اپنے اندر کی جنگ لڑنی ہے اور وہ ہے معیشت کی جنگ. معیشت کی جنگ میں جو بات میں بنیادی طور پہ سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان نے عزت تو بہت کما لی بھیا. پاکستان کی ملٹری نے ثابت کر دیا, پاکستان کی فوج نے ثابت کر دیا پوری دنیا کے اوپر کہ بھائی ہم سے لڑنا مشکل کام ہے, ہم سے لڑو گے تو آپ مشکل میں پڑو گے. تو اب دنیا کے ممالک چاہے وہ اسرائیل ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے انڈیا ہو, ان سب لوگوں نے ذہنی طور پہ یہ بات تو تسلیم کر لیا کہ بھائی باقی ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن پاکستان سے لڑائی نہیں لڑی جا سکتی. اگر ہم ان سے لڑنے جائیں گے تو ساری قوم ایک متحد ہو جاتی ہے, سارے اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں ان کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ساری قوم ایک ہو جاتی ہے اور فوج ان کی اتنی تگڑی ہے, اتنی مضبوط ہے کہ وہ کسی کو بھی ناکو چنے چبا سکتی ہے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ایک ہماری سائٹ بہت اچھے سے کور ہو گئی جو کہ پوری دنیا میں بہت سے ممالک کو یہ پوزیشن دستیاب نہیں ہے. دوسری بات کیا ہوئی کہ جو بھی اس دوران میں ایران اور مصالحت کے حوالے سے جو امریکہ اور ایران کی مصالحت کے لیے جو ایفرٹس رہیں اسلام آباد کی, اس نے بڑا اچھا رول پلے کیا. پوری دنیا میں ایک اچھا نام پاکستان کا چلا گیا کہ بھائی پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور مصالحت پسند ہے. تو ہماری جو ایک دہشت گردی کی چھاپ لگا رکھی گئی تھی ہمارے اوپر جانتے بوجھتے, وہ کسی حد تک یا کافی حد تک یا مکمل حد تک ختم کر دی گئی. اس کو دوبارہ سے لانے کے لیے اب آج کل جو یہ بلوچستان میں اور دیگر جگہوں پہ معاملات ہو رہے ہیں یہ صرف اسی ضرورت اس کڑی کا حصہ ہے کہ پاکستان نے جو یہ اتنی
خوبصورت شکل اختیار کر لی ہے یا اتنی اچھی خوبصورت سی انہوں نے پوزیشننگ دنیا میں حاصل کر لی ہے، اس کو ڈیمیج کیا جائے. بہرحال اس سے فرق نہیں پڑے گا، بہت جلد ہم اس کو بھی پاکستان جو ہے نپٹ لے گا، دیکھ لے گا. لیکن جو تیسری چیز ہے بھیا وہ ہے معیشت. پاکستان معاشی طور پہ اس قدر کمزور ہے کہ جو آدمی دکھتا ہے اس کے آگے ہم اپنا کاسا نکال کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھیا کچھ ڈال دو اس کے اندر. یہ جو سچویشن ہے نا، اب یہ کسی لیول پہ بھی لے جائیں، چاہے عوامی لیول پہ لے جائیں، چاہے آپ اس کو حکومتی لیول پہ لے جائیں، ہر جگہ پہ یہی صورتحال ہے. ہمارے یہاں بے روزگاری اس قدر شدید ہے کہ ہم کنٹینرز میں پیک ہو کے، ہم بوٹس کے اوپر سوار ہو کے، ہر چاند تک کی بازی لگانے کے بعد ذلیل و رسوا ہو کے ہم کہیں بھی پاکستان سے چلے جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر چاہے مین پاور جا رہی ہے یا برین ڈرین ہو رہا ہے، لیکن ہم بہرحال نقصان میں جا رہے ہیں. اب اس کے لیے کیا سارے کام حکومت نے کرنے ہیں؟ حکومت سارے کام نہیں کر سکتی. ہم 25-30 کروڑ لوگ جو ہیں نا، انہی میں سے لوگوں نے نکل کے کام کرنا ہوگا، انہی میں سے لوگوں نے نکلنا ہوگا. آپ دیکھ لیے پوری دنیا کے اندر آپ کو نام ملیں گے کہ ایک بندہ نکلا، اس نے ایفرٹ کی، اس نے ایک کمپنی اتنی بڑی بنا دی جو پاکستان سے بڑا بجٹ رکھتی ہے. وہ بھائی وہ اس بندے کے نام سے، اس بندے کی سوچ ہے، اس کی اپروچ ہے، اس کا دماغ ہے، اس کی ایفرٹ ہے. اس نے ایک پروڈکٹ، ایک کمپنی، ایک بزنس بنا دیا جس کا بجٹ بہت سارے ملکوں کے بجٹ سے زیادہ ہوتا ہے. تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے انڈیویجولز بھی تو کر سکتے ہیں نا. ہمارے بہت سارے لوگ مل کر یہ کام اگر کرنا شروع کر دیں تو ہماری ساری جو ہماری 25 کروڑ آبادی، 30 کروڑ آبادی ہے، یہ بے روزگاری سے نکل کر مطلب روزگاری میں آ سکتی ہے. یعنی کہ امپلائی، ہر آدمی امپلائی بننا چاہتا ہے، روزگار حاصل کرنا چاہتا ہے. ہمارا روزگار دینا نہیں چاہ رہا، امپلائر بننا نہیں چاہ رہا، یا ہمارے پاس وہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، سچویشن نہیں ہے کہ ہم امپلائر بن سکیں. ٹھیک ہے، اب کیا حکومت کی خواہش نہیں ہے کہ پاکستان میں امپلائرز پیدا ہوں؟ گورنمنٹ کی بہت زیادہ خواہش ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ نیشنل انکیوبیشن سینٹر. نیشنل انکیوبیشن سینٹرز انہوں نے بنا رکھے ہیں. تو اب نیشنل انکیوبیشن سینٹرز انہوں نے بنائے ہیں اپنے طور پہ، گورنمنٹ جو ہے اس کو سب ایکسپینسز اٹھا رہی ہے اور سب کچھ کر رہی ہے. تو جناب اب اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے میں نے یہ پلان اس طرح سے لیا ہے کہ اب میں جہاں جیو پالیٹکس کے اوپر بہت ساری بات کر رہا تھا، بہت ساری انڈرسٹینڈنگ میں تمام لوگوں کو دے رہا تھا، وہ تو میں جاری رکھوں گا. وہ میرے آپ مونولاگز جو ہے، وہ جو میرے ویلاگز ہیں، وہ آپ سنتے رہیں گے. ان کے اندر میں اپنی جو بھی میرا اپنا تجزیہ ہے، جو مجھے سمجھ میں آتی ہے دنیا کو دیکھنے کے بعد، وہ تو میں آپ سے بیان کرتا ہی رہوں گا. لیکن ناؤ آنورڈ میں نے ایک کام کیا کہ ہم نے، چونکہ میری ایک آرگنائزیشن ہے ہوم پاکستان جس کا میں چیئرمین بھی ہوں، تو ہم نے ایک انڈرسٹینڈ کیا کہ بھائی معاشی طور پہ ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہم نے ایک پوری باڈی کریٹ کر دی ہے. اور اس تمام باڈی نے کس طرح اور کیسے کام کرنا ہے وہ ہم بتائیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تو پلیز بی ریڈی، آپ تیار رہیے گا میرا نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے، جس میں آپ کو معیشت کے حوالے سے ہوم پاکستان، یا میں اور میرے دوست اور میرے ساتھی اور میری ٹیم جو ایفرٹ کرنے جا رہے ہیں، اور جس میں ہم آپ کو اپنے ساتھ ملا کے آگے بڑھیں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ معاشی مضبوطی کی طرف لے کر جائیں گے. تو ان نتائج کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.